بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت کی حفاظت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عزت و عصمت کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آج کل معاشرے میں جو حالات ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر خود کو محفوظ رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ عزت کی حفاظت کے لیے روحانی، جسمانی اور عملی تدابیر کو اپنانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں عزت کی حفاظت کے لیے خاص ہدایات دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ایسی دعائیں اور اذکار بھی موجود ہیں جو انسان کو شیطانی وسوسوں اور معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں عزت کی حفاظت۔ نظروں کی حفاظت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور کی آیت 30 اور 31۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو نظروں کی حفاظت اور عفت و عظمت کی نگہداشت کا حکم دیا ہے، جو عزت کی حفاظت کی بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، حجاب اور پردے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ سورہ احزاب کی آیت 59۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں اور ان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو۔ احادیث کی روشنی میں عزت کی حفاظت۔ نمبر 1، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے اور عزت کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، برائی سے بچنے کی تاکید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ حدیث معاشرتی برائیوں سے بچنے اور ان کا سدباب کرنے کی اہمیت بیان کرتی ہے، جو عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ دعائیں اور اذکار۔ صبح شام کے اذکار۔ صبح شام کے اذکار کو معمول بنا لینا انتہائی مفید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے گا اسے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور جو شخص صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے گا اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نمبر 2، شر سے حفاظت کی دعا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے شر اور برے لوگوں سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کا مطلب ہے، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ نمبر 3، آیت الکرسی کی تلاوت۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ آیت 255 کی تلاوت کرنا بھی ہر قسم کے شر اور برائی سے حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ چند مزید عملی اقدامات اور معاشرتی رویوں کی ضرورت ہے جو مرد و عورت دونوں کو اپنانا چاہیے۔ ان اقدامات سے نہ صرف معاشرتی برائیوں کا سدباب ہو سکتا ہے بلکہ لوگوں کی عزت اور وقار بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ درج ذیل عوامل عزت کی حفاظت کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، تعلیم اور تربیت کی اہمیت۔ والدین اور اساتذہ کو بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھ سکیں۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی یہ سکھانا چاہیے کہ انہیں کس طرح اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنی ہے۔ دینی اور اخلاقی تربیت بھی لازمی ہے تاکہ بچوں میں حیا اور عزت کے اصولوں کا شعور پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ معاشرتی رویوں میں تبدیلی۔
معاشرتی رویے میں تبدیلی لانا ضروری ہے، جہاں خواتین کو مردوں کے برابر عزت دی جائے اور انہیں محض جنس کی بنیاد پر کمزور یا کمتر نہ سمجھا جائے۔ خواتین کو خود مختار بنانا اور ان کے حقوق کا احترام معاشرت میں بہتری لا سکتا ہے۔ تیسرا، یہ میڈیا کا کردار۔ میڈیا کو فحاشی اور غیر اخلاقی مواد کے فروغ سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہ نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ میڈیا پر ایسے مواد کو فروغ دیا جانا چاہیے جو اخلاقی اقدار کو بڑھائے اور عزت و عصمت کی حفاظت کی تعلیم دے۔ نمبر 4، حفاظتی تدابیر۔ خواتین کو خود اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا چاہیے، جیسا کہ رات کے وقت غیر محفوظ مقامات پر نہ جانا، سفر کے دوران اپنی حفاظت کے اقدامات کرنا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا جو مشکوک ہوں۔ خود اعتمادی اور خود مختاری بھی خواتین کے لیے اہم ہے تاکہ وہ مشکل صورتحال میں خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ نمبر 5، قانونی نظام کی اصلاح۔ قانون کی عملداری کو بہتر بنانا ضروری ہے تاکہ جنسی جرائم کے مجرموں کو سخت اور فوری سزائیں دی جا سکیں۔ پاکستان میں اکثر مجرم قانونی پیچیدگیوں یا رشوت کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں، جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر مجرموں کو بروقت اور سخت سزائیں دی جائیں تو ایسے واقعات میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، عزت کی حفاظت کے لیے انفرادی اقدامات۔ ہر شخص کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے چاہئیں۔ لباس کی مناسبت۔ دونوں مرد و خواتین کو ایسے لباس پہننے چاہئیں جو حیا کی علامت ہوں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ غیر ضروری میل جول سے اجتناب۔ ایسے لوگوں سے غیر ضروری میل جول سے پرہیز کرنا جو مشکوک یا برائی کے راستے پر چل رہے ہوں۔ نظریں نیچی رکھنا۔ قرآن مجید نے بارہا مرد و خواتین دونوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اقدام فرد کو غیر ضروری خیالات اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نفسیاتی مدد اور مشاورت۔ جو لوگ کسی قسم کے نفسیاتی یا جنسی دباؤ کا شکار ہیں، انہیں مناسب مشاورت اور علاج کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی صحت کی دیکھ بھال بھی اہم ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں مثبت سوچ کو فروغ دے سکیں اور برائی سے بچ سکیں۔ نمبر 8، اسلامی تعلیمات پر عمل۔ اسلامی تعلیمات عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ روزانہ کے اذکار، دعائیں اور اللہ کی حفاظت میں رہنے کی دعا کرنا انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی میں برکت لا سکتے ہیں۔ نمبر 9، خود اعتمادی کی تعمیر۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری بھی بہت اہم ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ خود کو مضبوط بنانا، اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا اور کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ نتیجہ، عزت کی حفاظت کے لیے محض مذہبی تعلیمات پر ہی نہیں بلکہ معاشرتی، قانونی اور انفرادی سطح پر بھی اہم اقدامات کی ضرورت ہے۔ جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا اور معاشرہ مجموعی طور پر ان برائیوں کا سدباب نہیں کرتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تعلیم، تربیت اور قانون کے نفاذ میں بہتری لا کر ہم اپنے معاشرے کو ایک محفوظ اور عزت دار ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ ریپ کیسز کی وجوہات۔ ریپ کیسز کے بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں جن پر گہرائی سے غور کرنا ضروری ہے۔ یہ وجوہات معاشرتی، قانونی، تعلیمی اور مذہبی پہلوؤں پر مبنی ہیں جو مجموعی طور پر اس سنگین مسئلے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی فقدان اور شعور کی کمی۔ پاکستان میں تعلیم کا فقدان ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اخلاقی اور مذہبی اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے نوجوان نسل کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ معاشرتی برائیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، قانونی کمزوریاں اور انصاف میں تاخیر۔ پاکستان میں عدالتی نظام سست روی کا شکار ہے اور اکثر مجرموں کو سزا نہیں ملتی یا پھر وہ رشوت یا اثر و رسوخ کی بنیاد پر بچ نکلتے ہیں۔ یہ سزا کے فقدان کا احساس پیدا کرتا ہے اور مجرم بے خوف ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے فحش مواد تک آسان رسائی بھی ایک بڑا سبب ہے۔ جب لوگ ایسے مواد کا بار بار مشاہدہ کرتے ہیں تو ان میں غیر اخلاقی خیالات جنم لیتے ہیں جو آخر کار عملی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، معاشرتی بے راہ روی اور اخلاقی اقدار کی تنزلی۔
آج کل کی معاشرت میں اخلاقی اقدار کمزور ہو چکی ہیں۔ حیا، عزت اور وقار جیسے بنیادی اصول نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں دینی اور اخلاقی تعلیمات کی کمی کے باعث وہ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے ہیں اور اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ نمبر 5، غربت اور بے روزگاری۔ غربت اور بے روزگاری بھی ریپ کیسز کے اضافے کی ایک وجہ ہے۔ جب لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہوتے اور وہ معاشرتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو بعض لوگ نفسیاتی طور پر غیر متوازن ہو کر برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، گھریلو تشدد اور بدسلوکی۔ بہت سے گھروں میں بچوں کو جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ معاشرتی برائیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں جنسی تشدد کے تجربات ان کی زندگی پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ نمبر 7، کمزور مذہبی تربیت۔ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری اور بچوں کی مناسب مذہبی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی معاشرتی برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ اگر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا جائے تو ایسی برائیاں معاشرے میں کم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8، فوری انصاف اور سزاؤں کا فقدان۔ جب مجرموں کو فوراً اور عبرتناک سزا نہ ملے تو معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، جس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، خواتین کا استحصال اور غیر محفوظ ماحول۔ خواتین کو معاشرتی طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے اور ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کام کی جگہوں اور تعلیمی اداروں میں بھی خواتین خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہاں انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، نفسیاتی مسائل اور جنسی بے راہ روی۔ کچھ لوگوں میں جنسی بے راہ روی اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی ریپ جیسے جرائم کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افراد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ حل۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ معاشرتی، قانونی اور تعلیمی سطح پر تبدیلیاں لائی جائیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور اخلاقی اقدار کو فروغ دے کر اس مسئلے کا سدباب ممکن ہے۔ فوری اور عبرتناک سزاؤں کا نفاذ، بچوں کی مناسب تربیت اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی اس برائی کو کم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔